السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آیت نمبر 63 سورہ احزاب سے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا۔ People ask you about the hour, say its knowledge is only with Allah. And what will you comprehend that may be that the hour is near؟ تو لوگ قیامت کے بارے میں یہ سوال پوچھتے تھے کہ بھئی یہ کب آئے گا، اور یہ سوال جو ان کا تھا، ان کے پوچھنے کا جو انداز تھا، وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے کہ وہ تیاری کر رہے ہوں یا دے آر ریئلی ویٹنگ، بٹ وہ اس لیے کہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی ایک نان ایشو ہے، ایک ریٹرک سی ہوتی ہے نا۔ تو ایک دفعہ ایک شخص آیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سوال کیا کہ بھئی قیامت کب آئے گی؟ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو جواب دیا نا، دیٹس امپورٹنٹ، اور وہ جواب یہ تھا کہ بھئی تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے، واٹ ہیو یو ڈن فار اٹ، اینڈ دیٹ از امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ۔ ان اللہ لعن الکافرین اعد لہم سعیرا، surely Allah has cursed the unbelievers and prepared for them a flaming fire۔ تو یہ تو یہاں پہ تو انجام بتایا جا رہا ہے، انجام ان کا بتایا جا رہا ہے کہ جو کہ کفر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان پہ لعنت کی ہے، اور وہ ایک بہت ہی مشکل حالات میں ہوں گے جب کہ وہ اس آگ کو دیکھیں گے۔ خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیٰ ولا نصیرا، whereupon they will live forever finding no one to protect or to help۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ The day their faces will be rolled in fire, they will say, oh, would that we had obeyed Allah and obeyed His messenger۔ تو obviously یہ بہت ہی ایک جو کہتے ہیں جو لوگ دوزخ کے اندر جائیں گے ان کو تو ایک بہت افسوس ہوگا، اور ان کی خواہش بھی یہ ہوگی کہ بھئی ہم نے جو ہے کاش کی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو نہ جھٹلایا ہوتا، اور یہ جو دنیا میں انہوں نے یہ نہیں کہتے لوپ ہولز اور ہیلے ڈھونڈے تھے، اس کے بجائے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا، and they will say, our Rabb, we obeyed our leaders and our great men and they made us go astray from the path۔ تو وہ یہی کہیں گے اپنے رب کے سامنے کہ یہ تو ہم جن کی پیروی کیا کرتے تھے، وہ ان کی وجہ سے جو ہے ہم یہ گمراہ ہوئے۔ تو دیکھیں یہ جنرلی جو لوگ ہم پیروی کرتے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے کہ ہم جو ہیں اپنا رہنما جو ہے کسی صحیح کو رہنما اپنا سمجھے، کہ ہمارا رول ماڈل جو ہے وہ درست ہو۔ اگر رول ماڈل درست نہیں ہوگا تو اس کا ایفیکٹ ہماری زندگی کے اوپر لازمی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو سرٹنلی ہمارے رول ماڈل اور ہمارے رہنما جو ہیں وہ کوئی منافق یا کوئی کافر تو نہیں ہو سکتے، کہ اگر ہمارے رہنما یہ ہوں گے تو ان کا اثر ہماری زندگی پہ یہ آئے گا۔ ہوتا یہ کہ دیکھیے آج کل کے زمانے میں جس میں کہ ہم پیدا ہوئے، بڑا انفارچونیٹ یہ زمانہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی ثقافت، اسلام کا کلچر جو ہے وہ ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا پست حالت میں ہے۔ یہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا، ایک زمانہ یہ تھا کہ اسلام بڑے عروج کے اوپر تھا، اور مسلمان جو تھے وہ ایک رول ماڈل ہوا کرتے تھے باقی لوگوں کے لیے۔ آج بڑا مشکل ہے کہ ہم کسی مسلمان کو ڈھونڈیں اور ہم اس کو رول ماڈل بنا کے سمجھیں۔ یہ ایک ایسا زمانہ تھا جب اسلام کا اپنا عروج تھا اور پیک تھا، کہ جو غیر مسلمان عورتیں ہوتی تھیں، کافر عورتیں ہوتی تھیں، وہ بھی مسلمان عورتوں کو کاپی کیا کرتی تھیں، وہ بھی حجاب کیا کرتی تھیں، بیکاز اٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویری ایلیٹ تھنگس ٹو ڈو۔ وقت بہت تبدیل ہو گئے، دیٹس ٹرو، بٹ therefore we need to really look for a right رہنما۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، our Rabb give them twice the punishment and curse them with an enormous curse۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ O you who believe, be not like those who annoyed Musa when Allah cleared him of what they alleged and he was honorable in the sight of Allah۔ تو یہاں بیسک خطاب جو ہے وہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، او یو بلیو، اے ایمان والو، کہ تم جو ہو بنی اسرائیل کی طرح مت بن جانا۔ کہ دیکھیے بنی اسرائیل نے اپنے جو پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو بہت ستایا، ان کو بہت ہی تنگ کیا، اور یہ جو ہے نا یہ رویہ جو ہے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے جو نبی اور رسول تمہارے پاس بھیجے گئے ان کا جو ہے نا تم ادب کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، او یو بلیو، فیئر اللہ اینڈ اسپیک دا رائٹ ورڈ۔ یہ جو آیت ہے یہ آیت نمبر 70 اور 71، یہ دو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ احزاب کی، یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں۔ میں آئی تھنک آل آف اس نو دس
اور یہ بڑی ایک اہم جو آیات ہیں خاص طور پہ کہ ایک ایسے دن کے اوپر ان کو خطبہ نکاح میں پڑھنا جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک بہت ہی خوش دن ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوشی کا دن ہوتا ہے وہ جنرلی نکاح کا ہی دن ہوتا ہے. تو اس کے اندر کیا بتایا گیا؟ پہلی بات جو بتائی گئی کہ جب بات کرو وقولوا قولا سدیدا، کہ جب بات کرو تو سیدھی بات کرو. دس از ویری، سیدھی بات کرنا جو ہے نا، کریکٹ اسپیچ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے، انسان فلیٹر نہ کرے، کسی کی توہین نہ کرے، کسی کو رنج نہ پہنچائے، کسی کو زخم نہ دے. اسی کی جو ہماری زبانیں جو ہیں نا، جب ہماری زبانیں بے لگام ہو جاتی ہیں اینڈ وی سے واٹ ایور وی آر تھنکنگ، تو کئی دفعہ ہوتا ہے اس سے جو زخم لگتے ہیں نا وہ دے ڈونٹ ہیل، وہ ان کی شفا نہیں ہوتی، ایون وقت کے ساتھ نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ جو کہ زخم جو ہوتے ہیں کہ جو کہ ایک تلوار سے لگتے ہیں وہ تو وہ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کی تو ہیلنگ ہو جاتی ہے، مگر جو زخم لگتے ہیں کہ زبان سے، ان کی جو ہے نا ہیلنگ نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں کہ جن کہتے ہیں دے آر اوپن وونڈس. تو یہ بڑا ایک اہم آیت آپ دیکھیں کہ جو آیت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اور یہ آیت جو ہے خطبہ نکاح کے دن پڑھی جاتی ہے، اسی کے جب ہم زندگی کسی کے ساتھ گزارنی شروع کرتے ہیں نا، تو ہماری ریئل نیچر پتہ چلتی ہے. ایک ہوتا ہے کیجولی کسی سے ملنا، ایک ہوتا ہے کسی کے ساتھ یعنی بات چیت کرنا، وہ الگ چیز ہوتی ہے، کچھ گھنٹے، چند منٹ، چند گھنٹے، چند دن گزار دینا. ایک ہوتی ہے کہ پوری زندگی 24/7 کسی کے ساتھ رہنا. اور یہ جو میرڈ سٹیٹ ہوتی ہے نا، جب شادی شدہ زندگی ہوتی ہے، اس میں انسان کی اصلیت، اصلی مزاج پتہ چلتا ہے. اور وہاں پہ ہوتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان کو اچھی نہیں لگتی، جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے نا ایسی بات کر دیتا ہے یا ایسے الفاظ لفظوں میں استعمال کر لیتا ہے کہ جس کا جو افیکٹ ہے وہ بہت ہی پروفاؤنڈ ہوتا ہے اور بہت ہی لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. اور اس سے جو ایسا یعنی کہ لوگوں کے دلوں کے اوپر وہ جو کہتے ہیں نا زخم لگتے ہیں کہ جو کہ ناقابل تلافی زخم ہوتے ہیں، اور وہ اس سے جو تعلقات ہیں وہ پرماننٹلی ڈیمیج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے غصے کی حالت میں کہہ دیا تھا مگر ہمارا یہ مطلب نہیں تھا. بات یہ ہے کہ آپ غصے کی حالت میں کہیں یا یعنی نارمل حالات میں کہیں، جو آپ کہیں گے نا، اگر اس سے ڈیمیج ہونا ہوگا تو وہ ڈیمیج ضرور ہوگا. دیٹ ڈیمیج کی ناٹ بی انڈن. اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے، کلاک کو آپ ریورس نہیں کر سکتے. اس لیے یہ اتنی اہم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے دن جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت خطبے میں پڑھی کہ زبان جو ہے ایک بہت ہی لیتھل ویپن ہے، جس کہتے ہیں ہلاک کرنے والا ویپن ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگوں کی زندگی تو نہیں ہلاک کرتا مگر ہمارے تعلقات کو بالکل ختم کر سکتا ہے. تو جب آپ کو غصہ آئے، دا بیسٹ تھنگ از غصہ آئے انسان چپ ہو جائے، ڈونٹ سے اے ورڈ. اس سے آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی جو فیوچر ریگریٹ ہے نا، آپ اس کو بچا لیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ آئی وش آئی ہیڈ ناٹ سیڈ دیٹ. ناؤ اٹس نو پوائنٹ وشنگ. یہ جس وقت انسان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے اس وقت انسان جو ہے نا کوئی بات نہ کرے. وہ ایک حدیث آتی ہے نا کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ جس نے کہ جو چپ رہ گیا ایسے موقع پر وہی ہے جو کہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کو غصہ آ رہا ہو تو آپ کھڑے ہوئے ہوں، بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہوں جا کے وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں، اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کریں، بٹ ڈو ناٹ سے اے ورڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا، کئی لوگوں کا ہوتا ہے کہ بھئی اوبیسلی ایک سائیکولوجیکل بھی ایشوز ہوتے ہیں، لوگوں کو کیمیکل بھی امبیلنسز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو ڈپریشنز وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں. اس اسٹیٹ کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اینگر مینجمنٹ کے بارے میں پڑھیں، اینگر مینجمنٹ کے بارے میں جا کے کسی سے مدد لیں. دیر آر اسپیشلسٹ پیپل جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں، جو کہ لوگوں کو اینگر مینجمنٹ کے بارے میں سکھاتے ہیں. یہ بھی ایک ڈیزیز ہے، اس کو بھی ایک بیماری سمجھیں کہ اگر آپ کو ان نیسیسریلی بہت غصہ آتا ہے، ان نیسیسریلی بہت جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، تو جا کے آپ نے ہو سکتا ہے یو نیڈ سم کائنڈ آف اے میڈیسن ٹو کام یو ڈاؤن. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. Allah will correct your deeds for you and forgive your sins. Whoever obeys Allah and His Messenger, he has indeed attained a great success. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے غصے کی حالت میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انسان صحیح الفاظ چوز کرے. اور اس کے بعد جو اللہ نے کیا بتا دیا کہ اللہ ول کریکٹ، کہ اللہ جو ہے تمہارے اعمال کو درست کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اگر تم نے یہ کیا اس اسٹیٹ کے اندر. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ تو بہت بڑی کامیابی کو پہنچ گیا. تو پہلی بات یہ ہے کہ بھائی سننا، ہیئر اینڈ فالو اللہ، سمینا و اطعنا. تو یہ کس طرح ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے نا
قولوا قولا سدیدہ کرتا ہے کہ وہ بات جو ہے کریکٹ ورڈز یوز کرتا ہے گا، جب ہی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کر سکتا ہے. اور پھر جب یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو گناہ ہیں، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی ویکنیسز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے نا اس کو درست کرتا ہے، ان کی ڈیڈز کو، ان کے جو اعمال ہیں ان کو درست کرتا ہے. پھر آخر میں کہا کہ جس نے یہ کیا وہ تو کامیابی کو پہنچ گیا. یہ نہیں کہ وہ کامیابی کو پہنچے گا، کہ اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، کہ اس دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی وہ کامیاب ہوگا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. We did offer the trust to the heavens and the earth and the mountains, but they refused to bear its burden and were afraid of it. And man picked it up. Indeed, he is unjust, unaware. تو یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز یہاں جو بتا رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی، کہ یہ جو امانت یہاں پہ جس کا کہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت جو تھی یہ آسمان اور زمین اور پہاڑوں کو یہ امانت پیش کی، اور انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو یہ امانت کیا ہے جو یہاں قرآن جس کا ریفر کر رہا ہے؟ یہ امانت جو یہاں ریفر کر رہا ہے یہ ہے ہماری چوائس، یہ ہمارا اختیار، ہمارا آپشن، یہ ہماری آزادی جو صرف انسان کو دی گئی ہے. یہ فریڈم اور آزادی صرف انسان کو دی گئی ہے، کہ دونوں راستے جو ہیں اللہ نے ہمارے سامنے جو ہے نا واضح کر دیے. ہم فرما برداری کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، دیٹس آر کال، دیٹس آر چوائس، یا ہم نافرمانی کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی اور تخلیق ہے، اللہ نے اس قدر کائنات میں تخلیق کی ہے، وہ تو وہ سب اللہ کی فرما بردار ہے. دے آر اوبیڈینٹ ٹو اللہ. اس لیے نہ ان کے لیے کوئی اس کا کوئی اجر ہے، نہ ریوارڈ ہے، نہ ان کے لیے کوئی اس کی سزا ہے. مگر انسان جو ہے یہ اس کی چوائس ہے کہ یا تو وہ فرما برداری کرے یا وہ نافرمانی کرے، بائی اختیار، بائی اس کی چوائس کی وجہ سے. اس وجہ سے انسان کو جو ہے نا سزا بھی ملتی ہے اور جزا بھی ملتی ہے. تو جتنی بھی اللہ کی باقی تخلیق ہے وہ تو کمپلسری مسلمز ہیں، انہوں نے تو اطاعت کرنی ہے. انسان جو ہے وہ والنٹری مسلم ہے. یہ ایک بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو جہاں انسان یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے آزادی دی، مگر اس آزادی کو استعمال کرنا جو ہے نا حکمت کے ساتھ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس لیے کہا گیا کہ انسان جو ہے نا ظلومن، کہ وہ ایک ظلم کرنے والا ہے، ہی از انجسٹ، یہ وہ ظالم ہے. ظالم کون ہوتا ہے؟ کہ جو کہ انصاف کر سکے، جو انصاف کرنے کے لائق ہو، مگر پھر بھی وہ انتخاب یہ کرے کہ میں انصاف نہیں کروں گا. یہ اس شخص کو جو ہے نا ظالم کہا جاتا ہے فرام اے قرآنک ڈیفینیشن، کہ ون ہو کوڈ ڈو جسٹس بٹ ڈزنٹ ڈو جسٹس. اچھا، جہول بھی ایک اور بھی ورڈ یہاں پہ یوز ہوتا ہے انسان کے لیے. جہول کیا ہے؟ کہ جہول وہ شخص ہے کہ جس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور وہ امپروو کرے، مگر وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے، اپنے پوٹینشیل کو ضائع کر دیتا ہے. تو جو شخص اپنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار اور اس کو آزادی دی ہوئی ہے وہ فریلی استعمال کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وہ تو مسلمان ہے، رائٹ. اور جو اس کو غلط استعمال کرتا ہے وہ کافر ہے. دس از ریئلی اے ڈیفینیشن فرام اے قرآنک پوائنٹ آف ویو. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. So Allah will punish the hypocrite men and women and mushrik men and women, and will accept the repentance of the believing men and women. Surely Allah is most forgiving, very merciful. اب ہم ایک دوسری صورت شروع کرتے ہیں، سورہ سبا، اور یہ مکن صورت ہے. اس میں آپ دیکھیں گے بیسک تھیم جو ہے وہ فیتھ بلڈنگ، یعنی کہ ایمان کو بلڈ کرنا ایک اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر ہے. مین تھیم اس کی یہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. Praise be to Allah, to whom belongs all that is in the heavens and all that is on the earth. For him is the praise in the hereafter. He is the wise, the all-aware. تو یہ پہلی آیت جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو یہ آیت سورہ سبا جو شروع ہوتی ہے، یہ اس ورڈ سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ. کل شکر، کل تعریف اللہ کے لیے. 5 قرآن کے اندر ایسی صورتیں ہیں جو کہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. اور یہاں پہ جس کو آپ کہتے ہیں اس پہلی آیت کے اندر سورہ سبا کی، آپ یہ دیکھیں گے ایک نچوڑ بتا دیا گیا اللہ کی صفات کا.
ایک جو میں آپ دیکھیں کہ جو ریزن ہے نا، ایک وجہ جو ہے لوگوں کا شرک کرنے کا وہ کیوں ہے، وہ شرک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اگنورنٹ ہیں، اللہ کی صفات جو ہے نا ان کے بارے میں وہ لا علمی ہے ان کے اندر. اس وجہ سے وہ پہچانتے نہیں ہیں کہ ہمارا یہ جو ہمیں دینے والا ہے نا، جو تمام نعمتوں دینے والا جو ہے وہ کون ہے. دے ڈونٹ ریکگنائز، اس کو ریکگنائز نہیں کرتے. تو اس کے برعکس آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ ایک دیکھتے ہیں ایک نعمت کو، ہم دیکھتے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے یا ہمیں نعمت دی ہے، کبھی کبھی لوگ جو ہیں اس نعمت کے اوپر بڑا فوکس کر لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اتنا فوکس ان کا اس نعمت کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نعمت دینے والا کون ہے. تو اگر ہم قدیم زمانے میں جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ جو انسانیت کے کچھ لوگ تھے وہ سورج کو بھی پوجتے تھے، وہ بارش کو بھی پوجتے تھے، وہ ستاروں کو بھی پوجتے تھے. کیوں؟ ان کو تھا کہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ نعمت ہیں، یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچاتی ہیں، تو انہوں نے ان کو ان نعمتوں کی جو ہے نا ان کی پوجا شروع کر دی. آج انسان جو ہے اویسی ان چیزوں کی کم ہی پوجا کرتے ہیں. اویسی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اب تک سورج وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں، بٹ بہت کم. بائی اینڈ لارج جو لوگ ہیں وہ کس چیز کی پوجا کرتے ہیں؟ وہ جو یہ فطرت کے قوانین ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قوانین ہیں انہی کی وجہ سے انسان نے اتنی ترقی کی ہے، اتنی پروگریس کی ہے. although اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو قدرت ہے this is a way to provide benefit for man. انسان کو ایک فائدہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قدرت کے اتنے قانون بنائے. قانون بنانے والا تو اللہ ہی ہے نا. اسی کی یہ قانون جو ہے یہ جو ہے بائی دیم سیلف یہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. ان کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پاور وہ نہیں ہے. تو اگر ہمیں کسی کی تعریف کرنی ہے تو تعریف تو اس کی کرنی ہے نا کہ جس نے کہ ان جو کہتے ہیں کہ جو لاز آف نیچر ہے، فطرت کے یہ جو قانون ہے، ان کو اس قدر اتھارٹی، ان کو جو ہے پاور دی کہ وہ ہمیں بینیفٹ کر سکے. رائٹ، ہو کریٹڈ آل دیز لاز. تو اب ہم یہ دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں نا، آئی تھنک ایون فار آر اون سیلف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص ہمیں فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمارا رویہ اس شخص کے ساتھ مختلف ہوتا ہے. جیسے کہ ایک بادشاہ، ایک رولر ہے، ایک لیڈر ہے، کہیں پر کوئی ایسا شخص ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ یا نقصان پر ہم جنرلی واٹ وی ٹینڈ ٹو ڈو از وی ٹینڈ ٹو اوبے. ان کی ہم فرما برداری بھی کرتے ہیں، ان سے ہم خوف بھی کھاتے ہیں، ان کو ہم خفا بھی نہیں کرنا چاہتے نا. دوز آر دا تھنگز دیٹ آر دیئر ان ایوری ہیومن بینگ. تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہم سے سپیریئر ہے، یعنی کہ ہمارا باس ہے یا کوئی لیڈر ہے، اور اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا صفات چاہتے ہیں. رائٹ، ہم اپنے لیڈرز میں کیا صفات چاہتے ہیں؟ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا جو لیڈر ہو اس کے اندر حکمت ہو، اس میں اچھا علم ہو، اس کے اندر نرمی ہو، اس کے اندر رحم ہو، وہ انصاف کر سکے، وہ فورگیونگ ہو، معاف کرنے والا ہو. مگر یہ تمام صفات جو ہے نا، یہ ٹھیک ہے ہم اپنے لیڈرز میں تو ضرور جانیں، مگر ہمارے رب میں یہ صفات ان لمیٹڈ ہیں. سو وائی شوڈ وی میک سم، کوئی ہم کسی اور کو اپنا معبود کیوں بنائیں؟ ہم اپنا آبجیکٹ آف ورشپ کسی اور کو کیوں بنائیں؟ اسی کہ یہ ساری صفات جو ہے نا سب سے زیادہ یہ ہمارے رب کے اندر ہیں، اینڈ ہی پرووائڈز دیز صفات ٹو ادر پیپل. تو تمام اقتدار جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے. یہ جو ہے نا اف یو نو دس، اگر ہمیں آج یہ پتہ چل جائے، اگر اس پہ ہمیں یقین ہو جائے، تو پھر ہم دل سے اللہ کی عبادت کریں گے، پھر ہم دل سے اللہ کی اطاعت کریں گے، پھر ہم دل سے اللہ کے اوپر توکل کریں گے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو الرحیم الغفور. He knows all that goes into the earth and all that comes out from it and all that comes down from the sky and all that ascends to it. He is very merciful, the most forgiving. Those who disbelieve said the hour will not come to us. Say, why not? By your Rabb, the knower of the unseen, it will most definitely come to you. Nothing in the heavens and in the earth, even to the measure of a particle, can escape him, nor is there anything smaller than that or bigger, but it is recorded in a manifest book. تو یہ آیت کیا واضح کرتی ہے؟ یہ واضح یہ کرتی ہے کہ یہ جو اینڈ رہنا آؤٹ کم کفر کا جو نتیجہ ہے وہ تو یہی ہوگا کہ انسان جو ہے وہ غافل ہو جائے گا اپنے حساب سے. ہی ول بی کمپلیٹلی، وہ سوچے گا بھی نہیں کہ اس کی میری اکاؤنٹیبلٹی ہوتی. تو جب کافر کہتے تھے نا کہ قیامت کبھی بھی نہیں آئے گی، تو اللہ کیا کہتا ہے اس کے اوپر؟
اللہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ڈیفینیٹلی آئے گی، اور تمہارا ڈیفینیٹلی حساب ہوگا، چاہے وہ کتنا چھوٹا یا کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو، ایون اف اٹس اے پارٹیکل، ایک ذرے کے برابر بھی تم نے اگر کوئی نیک کام کیا ہوگا یا گناہ کیا ہوگا تو اس کا اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ دیکھیے جس شخص کو یہ پکا یقین ہونا کہ میرے ہر عمل کے اوپر کوئی نہ کوئی حساب، اس کا حساب و کتاب ہوگا، اس میں یا تو مجھے جزا ملے گی یا مجھے سزا ملے گی، تو اس کا اثر تین اثر اس کے اعمال کے اوپر ہوں گے، اس کی پرسنالٹی کے اوپر ہوں گے۔ پہلی چیز جو ہوگی کہ وہ چھوٹی نیکی جو ہے نا اس کو بھی نہیں چھوڑے گا، اس کو معلوم ہے کہ نیکی چھوٹی ہے مگر اخلاص سے کی جائے تو اس کا بہت بڑا اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ بالکل تھوڑے سے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کو بھی نہیں کرے گا، ایون وہ کہتے ہیں نا لوور یور گیز، تو وہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لے گا صرف اس لیے کہ اس کو کوئی چھوٹا بھی گناہ نہ مل سکے۔ اور تیسری بات یہ ہے گی کہ جناب اس کی پرسنالٹی میں ہوگا کہ اس کے اندر کوئی بےتابی نہیں ہوگی، اس کو یہ نہیں رنج ہوگا کہ بھئی دیکھو میں جو ہوں چونکہ میں نیک کام کر رہا ہوں یا گناہ نہیں کر رہا، یہ لذت کی چیزیں جو ہیں ان میں انڈلج نہیں ہو رہا، تو میں کوئی دنیا کے اندر جو ہے مجھے اس کا جو آئی ایم لوزنگ آؤٹ آن دس ورلڈ، کہ دنیا میں مجھے فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس کا یہ فرم بلیف ہوگا، اس کا یہ پکا یقین ہوگا کہ ضرور آخرت آئے گی، اور جتنی بھی میری ڈیزائرز ہیں، جو بھی میری چاہتے ہیں جو میں دنیا میں نے پوری نہیں کی، وہ چاہتے جو ہیں وہ ضرور کی ضرور جو ہے فلفل ہو جائیں گی۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ, so that he rewards those who believed and did righteous deeds. For such people there is forgiveness and a noble provision. As for those who strived hard in opposing our revelations, for such people there is a painful punishment. تو یہ ایک تسلی بھی دی جا رہی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آنے والے مسلمانوں کو بھی ایک تسلی دی جائے، کانسولیشن دی جا رہی ہے، ڈونٹ وری کہ مشکلات ہوں گی، تم قرآن کے تھرو لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہو، کہ جو دوز ہو آر پٹنگ، اور جو لوگ اس کے اندر محنت کریں گے، لوگوں کو حق کی طرف بلائیں گے، ان کو اوورلی کنسرن بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کو زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو یہ ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہیں نو میٹر واٹ، کہ جو کفر کرتے ہیں، جو دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اس کا بدلہ دے گا، ان کے اوپر ضرور جو ہے نا ان کے اعمال جو ہیں ان کا حساب ہوگا۔ کبھی کبھی وہ ایک قرآن کی آیت میں آفن کوٹ کرتا ہوں نا، وہ کفا بجہنم سعیرا، ہیل از سفیشینٹ ایز اے پلیس فار برننگ۔ یہ آیت انسان اگر یاد رکھے نا تو ہمیں کسی کے اوپر، جس کو کہتے ہیں نا، یہ نہیں ہوتا کہ اس نے کسی لوگوں پہ بڑا ظلم کیا، مسلمانوں پہ دیکھو کتنا بڑا ظلم ہوا بوسنیا کے اندر، یہاں پہ دنیا کے اندر، عراق کے اندر، افغانستان میں، یہ لوگ جو ہیں یہ جائیں گے جہنم میں، جنہوں نے ظلم کیا تھا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں، وہ ایسی جگہ ہے، دیٹس اے پلیس سفیشینٹ فار برننگ، چاہے وہ دنیا میں 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال گزار بھی دے، آخر میں تو جانا اللہ کے پاس ہی ہے نا۔ تو اٹس اے کائنڈ آف اے کمفرٹنگ آیت، دس آیت از آلسو ویری کمفرٹنگ ان دیٹ سینس کہ ایسے لوگوں کو جو کہ اپوز کرتے ہیں اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کی جو احکامات ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Those who are blessed with knowledge see what is sent to you from your Rabb is the truth, and it guides to a path of the Almighty, the well-praised. And the disbelievers said, shall we point to you a man who informs you that when you are scattered in complete scattering, you shall be raised in a new creation. تو یہ وہی بات ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑانا، پروفٹ کا یہ مذاق اڑانا کہ پھر ہمیں اس مٹی سے اٹھا لیا جائے گا، ان پہ ایک طنز کرنا، اس کے بارے میں یہ آیت ہے۔ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید. He has forged a lie against Allah, or is there a madness in him? No, but those who do not believe in the hereafter are in a torment and far astray from the right path. تو یہ ایک طریقہ تھا کفار کا، اور ہمیشہ رہا ہے اس زمانے میں بھی، آج بھی، کہ وہ بیسکلی جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈسکریج کرتے تھے، وہ حوصلہ شکنی کرتے تھے ان لوگوں کی کہ جو کہ سیدھے راستے پہ، جو لوگوں کو سیدھے راستے پہ بلاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور جو دوز ہو فالو گائیڈنس وہ بیسکلی ان کے بارے میں ہمیشہ ایسے ہی الفاظ یوز کیا کرتے تھے، اور اس کے برعکس ان کی ایفرٹ کیا ہوتی تھی کہ وہ گناہ کو سپورٹ کریں۔
they would encourage کہ جو نا یہ گناہ کی چیزیں جو ہیں یہ بڑھیں. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشاء نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب. Have they not looked at the sky and the earth that lies before them and behind? If we were to so will, we would make the earth swallow them up or cause a piece of sky to fall upon them. Surely in this there is a sign for every slave who turns to him. تو قرآن یہاں پہ ایک سوال کرتا ہے کہ جو بھی وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں آسمان اور زمین کے اندر کہ جو بھی چیزیں اللہ چاہے تو ان چیزوں کو ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے فائدے کے لیے بنایا، مگر جو کفار ہے کیا وہ یہ سوچتے، یہ غور نہیں کرتے کہ کس نے اللہ تعالیٰ نے کس نے اس کائنات کو تھامے رکھا ہوا ہے، کس نے اس دنیا کو تھامے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ نے اس دنیا کے اندر اور اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں تخلیق کی ہیں وہ کیوں تخلیق کی ہیں کہ یہ جو ہیں ایک ذریعہ ہیں، انسان کو فائدہ دینے کا ذریعہ ہے. مگر جب اللہ چاہتا ہے تو یہی تمام جو فائدہ مند چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے ایک سورس آف عذاب بن جاتی ہیں. بارش کتنے فائدہ مند چیز، اس کے بغیر جو ہے کہ پانی جو ہے فریش پانی آپ کو ملے گا ہی نہیں، رائٹ. مگر یہ بارش جو ہے اللہ جب چاہے اس کو یہ بارش کے تھرو بھی عذاب بھیج دیتا ہے، ہاں سورج کے تھرو بھی عذاب بھیج دیتا ہے. تو جو شخص اس کو سمجھتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی طرف رخ کرے گا، اللہ کی طرف مڑے گا اور اللہ سے توبہ کرے گا. وہ اللہ سے ہی ہدایت کی دعا کرے گا، وہ اپنی حفاظت کے لیے بھی اللہ سے دعا کرے گا. بات یہ ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ ہمیں علم دیتا ہے نا، جتنی ہمیں نالج دیتا ہے، تو اتنا ہی انسان کو نا ہی مسٹ بی ان آ آف دس آف دا کریٹر، کہ وہ دیکھے گا کہ کتنا اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر کتنا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے، کتنا آسان ہے چیزوں کا غلط ہو جانا. ذرا سا 19-20 ہوا اور انسان کے اوپر کتنی بڑی مشکل آ جاتی ہے. اس کے بعد ہم جو آیتیں دیکھ رہے ہیں یہ جہاں یہاں پہ مثال دی گئی ہے یہ شکر کی مثال ہے. آئی تھنک ایک بڑا ہائی پوائنٹ آف شکر جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ان آیتوں میں بتایا گیا. اور اس کے بعد ایک ایسے قوم کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دیں، پھر اس نعمتوں کا اس قوم نے جو ہے کفر کرنا شروع کیا اور پھر ان کے اوپر ایک بڑا سخت عذاب آیا. یہ جو ہے نا پیپل آف یعنی کہ قوم سبا کے بارے میں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. Surely we bestowed grace on Daud from us, O mountain, pronounce with him Allah's purity repeatedly, and you too, O birds, and we made iron soft for him. حضرت داؤد علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1000 سال BC میں پیدا ہوئے. وہ پہلے چرواہے تھے، he was a shepherd. اور اس کے بعد طالوت نے ان کو اپنی فوج کے اندر شامل کیا اور پھر ایک بہت مشہور جنگ ہوئی جس میں کہ انہوں نے جالوت کو جا کے جو تھا ہلاک کیا. جالوت اس زمانے کا ایک بہت ہی پاورفل بادشاہ تھا، اس کو انہوں نے مارا. اس کے بعد جب طالوت کے انتقال کے بعد یہ جو تھے حضرت داؤد علیہ السلام یہ بادشاہ بھی بنے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول بھی تھے. انہوں نے پھر جیروسلم کو فاؤنڈ کیا جو آج ہم دیکھتے ہیں نا سٹی آف جیروسلم، اور اس کو ہم سٹی آف ڈیوڈ بھی کہتے ہیں کہ اسی کہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک کتاب بھی بھیجی جس کو کہتے ہیں بک آف سام، جو ہے بائبل کے اندر ہے. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آئرن ایج تھی. دس از دی آئرن ایج. اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی خوبصورت آواز دی، یہ سام کو پڑھا کرتے تھے. اور جب یہ اس کو پڑھتے تھے تو اتنی خوبصورتی سے پڑھتے تھے کہ جو پرندے ہوتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ آ کے اس کو پڑھتے تھے، کہ یہاں تک کہ پہاڑ جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ آ کے سام کو جو پڑھا کرتے تھے. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. وی ڈونٹ ریلی نو کہ باقی جو اللہ کی کائنات کی چیزیں ہیں وہ کیسے تسبیح کرتی ہیں، بٹ دس از واٹ قرآن از ٹیلنگ اس. Say to him, make the courts of armor and measure the lengths and do righteous deeds. Surely I am watching what you do. تو ایک اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کہ لوہے کو پگھلایا، انہوں نے لوہے کو سافٹ کیا. مے بی ہی واز ٹاٹ دی آرٹ آف میلٹنگ آئرن، کہ کس طریقے سے لوہا جو ہے اس سے آپ چیزیں بنا سکتے ہیں. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ پہلے انسان جو تھے نا وہ یہ جو لکڑی کا کوئلہ ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے. پھر انسان نے یہ پتھر کا کوئلہ جس کو ہم کہتے ہیں زمین سے جو نکلتا ہے، اس کی کیلورک ویلیو جو ہے نا بہت زیادہ ہے. جب یہ ڈسکور ہوا تو پھر انسان نے جو ہے نا لوہے کو پگھلانا سیکھا اور اس سے پھر یہ فلیکسیبل آرمری اور جو جنگ کے جو آلات ہیں ان سے بنانا سیکھا. اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاؤُهَا شَهْرٌ
واصلنا له عین القطر ومن الجن من يعمل بین یدیہ بإذن ربہ ومن یزغ منہ عن امرنا نذقہ من عذاب السعیر. And for Suleiman we subjugated the winds, which made a month's journey in the morning and a month's journey in the evening, and we caused a stream of copper to flow for him, and there were some jinn who worked before him with the permission of his Rabb. Whoever of them would deviate from our command, we would make them taste the punishment of the blazing fire. تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت دی، یہ بھی رسول تھے، نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصیت جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کو جو تھا کنٹرول دیا ہواؤں کے اوپر، کہ یہ جو تھی ہوائیں جو چلتی تھیں یہ اس کا ڈائریکشن متعین کر لیتے تھے. اور انہی کے زمانے کے اندر ان کو ایک اور جو جس کو کہتے ہیں نا معجزہ دیا، وہ تانبے کا، یہ جو کاپر کا تھا، جس سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں جا کے یہ تمام انڈسٹریلائزیشن ہوئی. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ڈسکور ہوا تھا. یعملون لہ من یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات اعملوا آل داؤد شکرا و قلیل من عبادی الشکور. They used to make for him whatever he wished of castles, images, bowls as large as reservoirs, and big cooking pots built into the ground. Practice thankfulness, O family of Dawood, and very few of my slaves are thankful. تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ خاص طور پہ ان کا جو زمانہ تھا وہ ایک بالکل جس کو کہتے ہیں یونیک تھا، کہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک گلوبل سویلائزیشن کا جو گروتھ تھی. بڑے بڑے قلعے بنائے جاتے تھے اس زمانے کے اندر، بڑے بڑے ایسے ہاؤس بنائے جاتے تھے کہ جو کہ زمین کے اندر ہوتے تھے، کوکنگ پاٹ جو کہ زمین میں ہوتے تھے. مگر یہ تمام کرنے کے بعد ان سے کیا کہا کہ یہ تم اتنے کامیاب تو ہوئے دنیا کے اندر کہ اس قدر ترقی کی ہے، کیا کرو اس کے بعد کہ دین پریکٹس تھینکفلنس، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اعملوا آل داؤد شکرا، کہ تم جو ہے نا یو مسٹ بی تھینکفل ٹو. آئی تھنک دیٹس اے گریٹ لیسن فار اس. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے، the best way to be thankful is کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ ریسورسز اس چیز میں استعمال کی جائیں جس سے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. So when we decided that death should come upon him, nothing gave them any indication of his death except a creature from the earth that had eaten up his staff. So when he fell down, the jinn came to know that if they had knowledge of the unseen, they would not have stayed in the humiliating toil. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب موت دی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو تھے سپروائز کر رہے تھے ان جنوں کو. ہی واز اسٹینڈنگ، وہ کھڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے جو ایک لکڑی تھی وہ اس سے انہوں نے سپورٹ لی بھی ہوگی، اور ان کا انتقال ہو گیا. مگر جن جو تھے وہ کام کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ پھر کوئی زمین کا ایک کیڑا تھا جس نے کہ اس لکڑی کو کھا لیا اور حضرت سلیمان الٹیمیٹلی گر گئے. تو جنوں کو یہ معلوم ہوا کہ جناب ان کا انتقال ہو گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یہ کیوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جن ہمارے قبضے میں اور ہم ان سے فیوچر کا حال معلوم کر لیتے ہیں. جنوں کو فیوچر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، دے ہیو نو نالج آف دا فیوچر، کہ مستقبل کے بارے میں ان کو کسی چیز کا جو ہے نا علم جو ہے وہ ہے نہیں. وَلَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ. There was indeed a sign for Saba in their homeland, 2 gardens on the right and on the left. Eat of the provisions from your Rabb and be grateful to him. You have an excellent city and a most forgiving Rabb. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بلدتن طیبتن و رب غفور، یہ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. یہ کون لوگ تھے؟ پیپل آف سبا، یعنی قوم سبا جو تھے، یہ یمن کا جو علاقہ ہے اس زمانے میں حضرت سلیمان کا جو ٹائم تھا اسی زمانے کے اندر یہ تھے، تقریباً 950 BC کے اندر. بڑی ان کے پاس پراسپرس سٹی تھی، بہت فراوانی تھی، ہر چیز تھی، ہر چیز وہاں سے عمدہ رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی. اور ان سے کیا کہا تھا کہ بھئی تم شکر ادا کرو.
کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی چیز دے نا تو انسان کانسٹنٹلی جو ہے نا ناشکرہ نہ بنے، وہ کانسٹنٹلی جو ہے نا کمپلیننگ نہ بنے. اور یہ کہا کہ جب تمہیں دیا ہوا ڈو شکر اینڈ ڈونٹ وری. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. Then they turned away, so we sent against them floods of the dam and replaced their two gardens with two gardens having bitter fruits and some trees bearing few berries. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. Thus we rewarded them because of their ungratefulness. We do not punish any but the ungrateful. تو اللہ تعالیٰ کس پہ عذاب بھیجتا ہے؟ کہ جس کو جو ناشکری کرے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دے اور پھر ان نعمتوں کو کا ایسا استعمال کرے کہ جو کہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہے. یہ بھی بہت بڑی ناشکری. تو پھر ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے بہت عذاب بھیجتا ہے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. And we made between them the towns blessed by us, towns that were easily seen, and phased the journey between them in measured phases, travel along them at night and day peacefully. Then they said, Our Rabb, make spaces between our journeys longer, and they wronged themselves. Therefore we turned them into stories and scattered them in an utter scattering. Surely in this there are signs for everyone who is patient, grateful. تو یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک بڑی کہتے ہیں نا ایزی آرام کی ایک زندگی دی تھی. اور آرام کی زندگی کیوں دی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ان کا وہ شکر ادا کر سکیں، ان نعمتوں کو استعمال کریں اللہ کے بتائے ہوئے کے حکم کے مطابق، اور اللہ کا شکر. مگر انہوں نے جب وہ نہیں کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بھئی یہ جو ہماری یہ جرنی یہ جو سفر ہے، جو ایسا سفر تھا کہ جس میں کہ دن اور رات کو وہ سفر کرتے تھے، ایک آرام کا سفر اور ایک کس کو کہتے ہیں نا کہ سیکیورٹی کے ساتھ. تو جب انہوں نے یہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ان سے لے لیں اور اس نے جو تھا ایک ان کے لیے مشکل کر دی. دو چیزیں بتائی گئیں یہاں پہ کہ ایک صبر کرنا اور ایک اللہ کا شکر ادا کرنا. یہ بہت امپورٹنٹ کوالٹیز ہیں. انسان ایک نمبر 1 ناشکرہ ہے اور وہ انسان جلد باز ہے. دس از انگرینڈ ان سائڈ اس. وی نیڈ ٹو بی کیئرفل آن دس. ان دو چیزوں کے اوپر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم صبر کرنا بھی سیکھیں اور اللہ کا شکر کرنا بھی سیکھیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. And certainly Iblis has found his assessment true about them, so they followed him except a group of the believers. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. He had no authority over them, but because we may distinguish him who believes in the hereafter from one who is in doubt, and your Rabb is watching over everything. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Say, call upon those whom you claim besides Allah. They do not possess even the measure of a particle, neither in the heavens nor in the earth. They have no contribution at all in either of the two, nor is any of them a helper for him. تو دیکھیے یہ جو بار بار قرآن ایک جو تھیم لے کے آتا ہے نا اور یہ سمجھاتا ہے اپنے فالوورز کو، وہ کیا ہے؟ وہ یہ جو ایک انسان کے اندر ایک کنسیپٹ ہے نا شفاعت کا، یہ جو انٹرسیشن کا ہے، یہ اگر انسان کے اندر یہ غلط کنسیپٹ ہو شفاعت اور انٹرسیشن کا، تو یہ تمام ہمارا جو ایمان ہے نا، ہمارا ایمان اور ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک ہمیں خوف ہے کہ ہمارا حساب اور کتاب ہوگا، یہ پورا کا پورا نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. انسان کے اندر ایک فالس سینس آف کمفرٹ ہو جاتی ہے، ایک فالس سینس آف سیکیورٹی ہو جاتی ہے. ہم کچھ بھی زندگی کیسی بھی زندگی کو گزارتے چلے جائیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی شفاعت ہوگی، کوئی نہ کوئی ہوگا جو ہماری وہاں پہ مدد کرے گا اور ہمیں آخرت کے اندر بچا لے گا. یہ آیت بالکل واضح کر دیتی ہے، یہ بالکل کلیئرلی جس کو کہتے ہیں نا واضح کر دیتی ہے
کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے پوری کائنات کے اندر کہ اللہ کی مائٹ کو نا، اللہ کا جو کی طاقت ہے اس کو چیلنج کر سکے. تو تھنک واٹ از آپ سوچیں نا، کبھی اس بارے میں بھی سوچیں کہ حقیقت کیا ہے. اگر ہم اس آیت کو سمجھ جائیں تو انسان جو ہے نا اپنا اعتماد، اپنا توکل جو ہے اور اپنی امید جو ہے وہ کسی انسان پہ نہیں رکھے گا کہ وہ اس کی شفاعت کر کے اس کو بچا لے گا، مگر وہ اپنے اعمال کو درست کرے گا. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Intercession before him is of no benefit but for the one whom he has permitted, until when fear is removed from their hearts, they say, what did your Rabb say? They say the truth. He is the high, the great. تو دیکھیے پری اسلامک اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے اندر مختلف قسم کے شرک تھے. اچھا، ایک جو شرک تھا نا وہ یہ تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور ان سے وہ یہ امید کرتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کرا دیں گے. پھر انہوں نے ان اللہ تعالیٰ کی جو یہ اپنا بنائی ہوئی جو بیٹیاں تھیں یعنی کہ فرشتے تھے ان کے انہوں نے بت بنائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو ان کے یعنی کہ جو آباء و اجداد تھے ان کے بھی بت بنائے. پھر گریو ورشپ بھی شروع ہوئی، پھر یہ سارے بتوں کی ورشپ جو تھی، پوجا جو تھی، یہ بھی شروع ہوئی. تو یہ اس کے بارے میں جو ہے نا یہ کمپلیٹ جو ہے نا یہ آیت اس کی نگیشن کرتی کہ جو اگر شفاعت ہوگی تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے شفاعت ہوگی کہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے کہ اجازت دی. اور پھر اس کے بعد یہ جو آخر پورشن اس کا بتایا گیا نا، ہو سکتا ہے یہ جو ہے نا ایک سین جو ہے یہ یعنی کہ آخرت کا جو دن اس دن ہو کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا تو اللہ کی طرف سے پیپل will just accept it، اور ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ کا جو حکم ہے یہ جو حق کے اوپر ہے. Say who gives you sustenance from the heavens and the earth? Say Allah. And surely either we or you are on the right path or in open error. تو یہ ایک منطق یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے، کہتے ہیں لاجک یہاں پہ ایکسپلین کی گئی ہے کہ بھائی تم تو انسان ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، تم خود فیصلہ کرو کہ یا تو ہم either we are right، یا تو ہم صحیح ہیں یا تم صحیح ہو. یعنی اگر ایک بٹوین کفار اور مسلمانوں کے درمیان دیکھیں تو one of us is right. Let people think and reach to the conclusion. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ کہ ہم بیان کر دیں in the best possible manner. Let people reach to their own conclusion. لوگ جو ہیں اپنے نتیجے پہ خود پہنچیں. آج بھی ہوتا ہے نا، لوگ دیکھیے کبھی کبھی آ کے ہمارے سے بھی بحث کرتے ہیں. وہ نماز کے بارے میں بھی بحث کریں گے، وہ قربانی کے بارے میں بھی بحث کریں گے، وہ عمرہ کے بارے میں بھی بحث کریں گے. No point in passing any fatwa. تو ہمارا کام تو یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے فوائد بتا دیں. پھر لوگوں کا اپنا خود ہے، وہ اپنی نفس پہ چلنا چاہتے ہیں یا اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، یعنی they will reach to their own conclusion. حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا کہا جاتا ہے کہ he was known for his abstinence, right. ایک دفعہ کوئی شخص ان کے پاس آیا اور ان سے یہ پوچھا حضرت علی سے کہ بھئی آپ اپنے آپ کو کیوں محروم رکھتے ہیں؟ یہ جو اتنا دنیا کے اندر جو اتنے مزے ہیں، اتنے پلیجرز ہیں، اس سے آپ اپنے آپ کو کیوں محروم رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ آخرت تو آنے والی ہے نہیں. حضرت علی نے ایک بڑا امپورٹنٹ اس پہ جواب دیا اور ان کا کہ ٹھیک ہے، لیٹس فائن، دیٹس فائن. ازیوم یہ کرو کہ لیٹس ازیوم، یہ فرض کر لیتے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ نہیں آئے گی، تو پھر کیا میں نے کیا لوز کیا؟ مے بی 10 سال، مے بی 20 سال، 50 سال، دیٹس اے لائف. بٹ امیجن کرو کہ اگر قیامت آ گئی تو تم کیا لوز کرو گے؟ یو گوئنگ ٹو لوز یور ایٹرنل لائف. پوری کی پوری ہمیشہ کی زندگی جو ہے تم اس کو تم خسارے میں رہو گے. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Say, you will not be asked about the sins we commit and we will not be asked about what you do. تو بات یہ ہے کہ بھئی تمہارے جو نیک کام ہیں وہ تو مجھے کوئی فائدہ اس کا نہیں دیں گے. اس میں جو ہے میرے جو نیک کام ہیں وہ تمہیں فائدہ نہیں دیں گے. دیر از ان فیکٹ ہر ایک انسان کی اپنی ایک پرسنل رسپانسبلٹی ہے. وی آر آل رسپانسبل فار آر ڈیڈس. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ لوگ جو ہیں وہ اس پہ ان کو یہ شک ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہمیں نصیحت کر رہے ہیں یا ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، واٹس ان اٹ فار یو، اس میں ان کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. وی جسٹ دیر ٹو ایکچولی گائیڈ یو اینڈ موٹیویٹ یو. جو چلے گا راستے پہ وہ خود ہی اس کا فائدہ اٹھائے گا. تو ایز فار ایز ڈیڈز آر کنسرنڈ، جہاں تک کہ عمل کا تعلق ہے، ہر انڈیویجول، ہم میں سے ہر ایک شخص، ہماری ایک ذاتی رسپانسبلٹی ہے، ہماری ایک ذاتی ذمہ داری ہے جس کی بیسس کے اوپر ہمارا جو ہے حساب اور کتاب ہوگا. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ
وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. Say our Rabb will assemble as together, then will judge between us with truth. He is the best judge, the all-knower. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Say, show me the one whom you have associated with him as partner. Never. He is but Allah, the mighty, the wise. تو یہاں پہ ایک ورڈ استعمال کیا گیا ہے الذین الحقتم. الحق جو ہے اٹ مینس فاسن، کسی چیز کو جوڑنا، کہتے ہیں نا ٹو اٹیچ سم تھنگ، کسی چیز کو پختہ جوڑ دینا. تو بھائی اس چیز میں انسان کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ساتھی نہیں ہے. اینڈ دس از یہی جو ہے پیغام ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جتنے بھی رسول اور نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کا یہی ایک پیغام تھا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. We did not send you but to the entire mankind as a bearer of good news and as a warner, but most people do not know. تو دیکھیے جتنے بھی اس سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو رسول اور نبی آئے تھے، وہ تمام جو تھے وہ مخصوص تھے کسی قوم کی طرف یا کسی علاقوں کی طرف، اور ان کا خطاب جو تھا، ان نبیوں کا خطاب بھی اسی طریقے سے ہوتا تھا کہ وہ اپنی قوم کو کہتے تھے یا قوم، اور یا جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو کہا کہ رسولاً بنی اسرائیل، کے وہ رسول بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف. اس لیے کہ انسانیت جو تھی اس زمانے کے اندر ایوالو کر رہی تھی. تو جو جتنے بھی پہلے آپ دیکھیں گے کہ جو رسول یا نبی آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جن کو کہ یعنی کہ معجزے بھی دیے، بڑے ویزیبل قسم کے معجزے دیے، کہ جیسے شروع کے اندر ایسی چیز ہوتی تھی کہ جیسے کہ آسمان سے ایک آگ آئی اور اس جو صدقہ کسی نے دیا تھا اس صدقے کو جو تھا اس نے آگ نے کھا لیا. یہ قابیل اور حابیل کے زمانے کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جادو جو تھا وہ ایک پیک کے اوپر تھا، رائٹ. یہ اس زمانے کی سائنس تھی. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے وہ ایسے تھے کہ جیسے کہ ان کی جو لکڑی تھی وہ سانپ بن جاتی تھی، کہ ہاتھ جو تھا وہ چمکنے لگتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو تھی یہ جو تھی نا میڈیسن، وہ اپنی پیک کے اندر تھی، الٹیمیٹ سائنس جو تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی میریکل دیے گئے کہ وہ جو تھے اندھے کو ایسا کرتے تھے کہ وہ دیکھنے لگتا تھا، یا لیپریسی کو کیور کر دیتے تھے، یا الٹیمیٹ میریکل ان کو دیا کہ وہ جو ایک شخص مر گیا اس کو واپس زندہ کر دیتے تھے. الٹیمیٹ میریکل اس طرح سے دیے. تو لوگ اس زمانے کے اندر بڑے متاثر ہوتے تھے، دے ور آؤٹ، بڑے امپریس ہوتے تھے اس قسم کے مینیفسٹ میریکلز کو دیکھ کے. تو نئی جتنی بھی کتابیں بھی آئیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اکارڈنگ ٹو دا مینٹل لیول آف مین کائنڈ، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں بھی دیں. انسان کی جو ذہنیت تھی وہ امپروو ہو رہی تھی، اسی وجہ سے اس قسم کی کتابیں بھی آپ دیکھیں گے جو ان رسولوں کو دی گئیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا بچے کلاس 1 کا جب سلیبس پڑھتے ہیں وہ کلاس 1 میں ہوتے ہیں، جب وہ اگلے گریڈ کے اندر چلے جاتے ہیں تو ان کا سلیبس بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر کمیونیکیشن جو تھیں وہ بھی ایک لمیٹڈ تھیں، بہت ہی محدود تھیں، اور ایک بڑا وقت لگتا تھا کہ ایک پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے اندر، اس لیے کہ دنیا آپس میں کنیکٹڈ نہیں تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پھر ہیومینٹی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا، جس کو ہم کہتے ہیں نا بی سی، بیفور بی سی جو ہے تھا بیفور کرائسٹ، پھر یہ اے ڈی کے اندر ہو گیا، کنورٹ ہو گیا، یہ پورا زمانہ تبدیل ہو گیا. تو یہ جو ٹائم، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم ڈفرنس بٹوین آ پروفٹ یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ از اباؤٹ 620 اے ڈی، اور اس میں اور حضرت عیسیٰ میں تقریباً 600 سال کا فرق ہے. اس دوران کے اندر 600 سال میں کوئی نیا پیغمبر، کوئی نیا نبی نہیں آیا، مگر انسانیت جو تھی اس نے بہت ترقی کی، اور انسانیت جو تھی اس میں بہت مینٹل میچورٹی بھی آئی. آج کل ہم جو نون فلاسفیز دیکھتے ہیں، جتنا فلسفہ دیکھتے ہیں، یہ تمام اسی زمانے کے اندر جو ہے نا، تمام ان 600 سال کے اندر یہ تمام فلسفہ آیا. کمیونیکیشن بہت امپروو ہوئی، تجارت بہت ہوئی، لوگوں نے سفر کرنا شروع کر دیا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک. تو اب انسانیت جو تھی نا، اٹ واز ریڈی فار اے یونیورسل میسج. یہ جو آیا تھا نا، یہ یونیورسل میسج جو یہاں پہ آ رہا ہے ایک کلیکٹیو سسٹم کا، کہ جو کہ انسانیت کو ایک سیدھے راستے پہ ہدایت دے سکے. یہ سیدھا راستہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سیدھا راستہ صرف عبادت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ سیدھا راستہ کامرس کا بھی ہے، اکانومی کا بھی ہے، پالیٹکس کا بھی ہے، عبادت کا بھی ہے، ڈیلنگ کا بھی ہے. ہم بہت سارے ایسے آج کل کے ماڈرن سوال جو اٹھتے ہیں نا کہ لیبر ورسز کیپٹل،
رائٹ, انڈیویجول رائٹس ورسز دا رائٹس آف دا سوسائٹی, کہ حقوق مرد کے کیا حقوق ہیں, عورت کے کیا حقوق ہیں. تو اس وجہ سے قرآن کا جو میسج ہے نا, دا ریزن وائی دا میسج آف دس قرآن از سو سچ اے گریٹ میریکل, اس لیے کہ اس نے ایک بڑا ایک توازن, ایک بیلنس قسم کے اصول اور قانون دیے جو کہ ماڈرن انسان کو جس کی ضرورت تھی. تو معجزہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ ایک بڑا انٹلیکچوئل معجزہ ہے. ہدی للناس, ہی گائیڈز پیپل, پوری جس کو کہتے ہیں کہ انسانیت کے لیے وہ ایک ہدایت ہے, ہی از اے گائیڈ فار انٹائر مین کائنڈ. تو یہ اسلام کا اور قرآن کا جو میسج ہے وہ کسی ایک پرٹیکولر علاقے پہ یا پرٹیکولر گروپ آف لوگوں کے اوپر نہیں ہے, بلکہ یہ تمام انسانیت کا فار آل ٹائمز ٹو کم. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ایز اے نبی, ایز اے رسول ٹو آل مین کائنڈ, اور ان کے بعد جو ہے کوئی اس کے بعد نبی یا رسول نہیں آئے گا. تو یہی چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, they say when will the promise be fulfilled if you are truthful. قُل لَكُم مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. Say you have the appointment of the day, for that you can neither postpone by an hour nor you can hasten. تو یہ پرانی ریٹرک, ہمیشہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ قیامت کا دن جو ہے یہ کب آئے گا. بھئی قیامت تو آئے گی جس دن آپ کا سانس بند ہو جائے گا, اور یہ آپ کو معلوم نہیں کہ وہ آج 1 گھنٹے میں ہے یا ایک دن کے بعد ہے یا 1 سال کے بعد ہے. اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر. بات یہ ہے, سچ تو یہ ہے کہ یہ وقت کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ قیامت لوگوں پہ, یہ جو چھوٹی قیامت ہے وہ تو ضرور آئے گی, اور لوگوں کی چاہے کتنی بھی تمنائیں ہیں یا کتنی بھی ڈیزائرز ہیں, اٹ ول ہیو نو افیکٹ آن اس. نائدر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا کنسلٹ کرے گا اس وقت کے لیے. امپورٹنٹ کیا بات ہے, امپورٹنٹ بات یہ کہ بھئی یہ وقت جب آئے گا تو آئے گا, اس کی تیاری جو ہے نا اس پہ انسان غور کرے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.